ہم نے عام طور پر نہیں سنا کہ خواجہ سرا جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اعلان نہیں کبھی سنے مساجد میں. تو یہ کس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ کن خواجہ سراؤں کے جنازے ہوتے ہیں اور کن خواجہ سراؤں کے جنازے نہیں ہوتے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. آپ نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی خواجہ سرا کا مسجد کے اسپیکر پر اعلان ہوا ہے کہ وہ وفات پا گیا ہے، اس کا نماز جنازہ فلاں نماز کے بعد فلاں گراؤنڈ میں فلاں مسجد کے احاطے میں پڑھا جائے گا. یہ ایک بڑی مخفی سی خبر ہے جو کہ عام طور پر سننے میں نہیں آتی. لوگوں میں بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے اس چیز کا کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ ہوتا ہے، ان کے جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں، اگر جنازہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے، پھر ان کو کس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. یہ عاشق جان خواجہ سرا ہیں جو کہ بڑی نیک خواجہ سرا ہیں، 5 وقت کی نمازی پرہیزی اور تہجد گزار ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں. یہ جو 3 قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے گرو کی ہے. یہ پہلی قبر ان کے گرو کی ہے، دوسری قبر ان کے دادا گرو کی ہے، تیسری قبر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ان کے پردادا گرو کی ہے. یعنی کہ تینوں قبریں خواجہ سراؤں کی ہیں اور ان کو کسی قبرستان میں مدفن نہیں کیا گیا. میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا، یہ گھر ہے اور اسی گھر کے اندر یہ 3 قبریں ہیں. اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو گھر میں ہی کیوں مدفن کیا گیا ہے، ان کا نماز جنازہ کہاں پڑھایا گیا، ان کے اعلانات کہاں پر ہوئے، اور ان لوگوں کی قبور پر بیٹھ کر جن کو یہ اپنے بزرگ یا گرو کہتے ہیں یہ یہاں پر کون کون سی پڑھائی کرتے ہیں. آشی مجھے بتائیے گا کہ ہم نے عام طور پر نہیں سنا کہ خواجہ سرا جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اعلان نہیں کبھی سنے مساجد میں. تو یہ کس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ ہمارے گروز ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی خواہش کے مطابق ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے. قبرستان میں کسی علماء کرام کا یا کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا، تو ان کے جنازے یہاں مسجد ہے ہمارے پاس، وہاں مسجد میں جنازے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب نے جنازہ کروایا ہے. تو جو خواجہ سرا ٹولی جاتے ہیں ان کے جنازے ہوتے ہیں. کن خواجہ سراؤں کے جنازے ہوتے ہیں اور کن خواجہ سراؤں کے جنازے نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، جنازہ تو نصیب کی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کن کا نہیں ہوتا، یہ قسمت کی بات ہے. موت برحق ہے، کفن پہ شک ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جنازہ نہیں ہو سکتا، ان کا ہو سکتا ہے. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ٹولی والے خواجہ سرا ہیں، کلچر 2 قسم کے ہیں، تو ان کا جنازہ جو محلے میں بہت زیادہ ان کی عزت ہوتی ہے، محلے میں بہت زیادہ انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں. ٹولی والے خواجہ سرا کون سے؟ ٹولی والے جو گھروں میں بچوں کی پیدائش پہ جاتے ہیں، ناچ گا کے اپنا رزق لے کے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لوگ کپڑے دیتے ہیں، سب کچھ. ان لوگوں کے جنازے ہوتے ہیں؟ ان کے جنازے بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں اور سارا محلہ ان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے. یہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے گرو ہیں، آپ ان کے پاس ہی پلے بڑے، ماں باپ نے تو گھر سے نکال دیا ہوگا. اس کے بعد ان کی قبور پر بیٹھ کر کون کون سی پڑھائیاں کرتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے صبح میں سورت یاسین نماز پڑھ کے سورت یاسین کی تلاوت یہاں کرتی ہوں. فبشروا بمغفرات اجرا کریم انا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء آسان في امام مبین. میں ان کے لیے درود ابراہیم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو پڑھ کے کلمہ شریف کا ورد جو ہے وہ ان کو بخشتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عذاب میں کمی کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. خواجہ سرا کا گرو رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ گرو باپ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ گرو ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بچوں کی طرح پالتے ہیں، جن کو پڑھائی کا شعور ہوتا ہے. اب تو خواجہ سرا پڑھائی بھی کر رہے ہیں. آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی گھر میں ہی دفنایا جائے قبرستان میں؟ نہیں، میں اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کروں گی. وہ اس لیے کہ جو جگہ میرے مالک نے میرے لیے چنی ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے. آپ کے جنازوں میں آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی وہ بھی کبھی آتے ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے؟ اطلاع دی جاتی ہے، آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئیں تو بھی ٹھیک ہے. موسٹلی آتے ہیں؟ آ جاتے ہیں، مرنے پہ آ جاتے ہیں. زندگی میں خوشی دینے کے لیے نہ آئیں تو موت پہ ضرور آئیں. ہائے ہائے ہائے، یعنی کتنی درد مندانہ سی بات ہے. زندگی میں تو نہیں آتے لیکن مرنے پر آ جاتے ہیں. تو فیلنگز کیا ہوتی ہیں تب؟ فیلنگ یہی ہوتی ہے جو کمیونٹی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کے ماں باپ آئے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ دلی طور پہ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. اس وقت وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی 2 آنسو جو ہے وہ بہا ہی لیتے ہیں. چلیں دکھانے کے لیے بہا لیتے ہیں یا ان کو دل کے اندر سے تکلیف ہوتی ہے تو بہا لیتے ہیں. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرا ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے. کبھی پوچھا انہوں نے آپ کو؟ ان کو اس طرح ہے کہ جس طرح
کسی انسان کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو وہ پوچھتا ہے، تو ہماری فیملی کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آخر میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتے۔ میں اپنی مرضی سے مرد پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہ وہ مرد پیدا ہوتا ہے، نہ وہ عورت، نہ وہ خواجہ سرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نکالنا، برا بھلا کہنا بہت ہی اذیت ناک چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو باہر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہم کچھ بھی خلل نہیں ڈال سکتے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر ان تمام لوگوں سے اپیل ہے جن کے فیملی ممبرز، رشتہ دار، دوست یا جو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، تو وہ کائنڈلی اپنی اولاد کو اپنا بچہ، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کریں، نہ کہ اس کو خواجہ سرا بنا کر باہر بھیج دیں یا گھروں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا کیا پرسان حال ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور آخر میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ زندگی میں تو نہیں آتے، لیکن موت پر دو آنسو بہانے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں۔ جیوندیاں جینا پوچھدا کوئی، قبراں تے پھول پاندے نے، اور قبروں پر پھول بھی آپ کو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔